अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक ने हाथ मिला लिया है, दोस्ती कर ली है, जिस वजह से पंजाब हुकूमत के लिए खदशात और ख़तरात बढ़ चुके हैं। क्या मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। फिर मुजरिम हसीना की, जिसके ख़िलाफ़ गवाहान जो है वो इकट्ठे हुए हैं, और अब मरियम और शहबाज शरीफ के लिए भी ख़तरा बन चुके हैं। दोनों में मुमासलत क्या है, शहबाज और मरियम नवाज़ के गिरद घेरा कैसे तंग हो चुका है, इस पर बात करेंगे। फिर 27वीं तरमीम में वोट देने वालों ने शरीयत की खिलाफ वर्जी की, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात होगी कि हुकूमत की कुर्बानी तो होगी और ये कुर्बानी हल्की आंच पर की जाएगी, जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया जाएगा, यानी हुकूमत का हल्के हल्के तरा निकाला जाएगा, उनको खौफजदा किया जाएगा। पीटीआई और दीगर अपोजिशन जमातों ने नई हिकमत अमली क्या तय की है, इस पर वीडियो के आखिर में बात करेंगे कि नून लीग के अंदर इख्तलाफ राय मज़ीद सर उठा रहा है और साद रफ़ीक की जानिब से एक ऐसा बयान आया जो नून लीग के लिए शदीद परेशानी का बायस बन चुका है। नाज़रीन कराम, 27वीं तरमीम के हक़ में जिसने वोट दिया उन्होंने शरीयत की खिलाफ वर्जी की। अलामा राजा नासिर अब्बास बड़े दिलेर, निडर, बड़े दबंग किस्म के अपराइट जमहूरी सोच रखने वाले सियासी रहनुमा हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास गिलगित बल्तिस्तान के जब इलेक्शन हुए थे 2021 में, उस वक्त से बल्कि उससे पहले भी वो खान के इत्तेहादी हैं, उनके बड़े करीबी हैं। यही वजह है कि खान ने सेनेट के अंदर शिबली फराज की नाअहली के बाद अलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर नामजद किया। इसके अलावा खान ने अलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट का रुकन भी बनवाया, क्योंकि अलामा साहब की आवाज़ ऐवान में होना ज़रूरी है। ये बड़े तगड़े दबंग रहनुमा हैं, खौफजदा नहीं होते, लगी लिपटी के बग़ैर टू द पॉइंट बात करते हैं, जो इनके दिल में हो ज़ुबान पे ले आते हैं। अलामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि हमें सरहदों पर हमला आवर होने वालों के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि मुल्क के अंदर मुल्क और आइन पर हमला आवर होने वालों के ख़िलाफ़ भी खड़ा होना होगा। इक़्तिदार में लाए गए और उनको लाने वाले दोनों जाली हैं। अदलिया का सुतून गिर चुका है, अब मुल्क में अदलिया बाकी नहीं रही, कानून बनाने वाला इदारा मुकर्रना बिका हुआ है। अलामा साहब मजीद कहते हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट ऐसे चल रही है जैसे जंजीरों में जकड़े हुए गुलामों को हाँका जाता है, और यही बात खान भी कहते हैं कि हम कोई गुलाम है कि तुम हमें छड़ी से हाँकते रहो और हम तुम्हारे हुक्म पर अमल दरामद करते रहें। तो अलामा साहब मजीद कहते हैं कि मौजूदा हुकूमती जमातें इक़्तिदार की भूख और हवस की जंजीर में जकड़ी हुई हैं और इनको डंडे से हाँका जा रहा है। हुकूमती जमातें ग़ुलामों की तरह चल रही हैं, इनको जो कहा जाता है ये उस हुक्म की तामील करते हैं। वतन, हक, औलाद, आने वाली नस्लों और मजलूमों की खातिर सड़कों पर निकलने का वक्त आ चुका। इसके अलावा उनकी जानिब से 27वीं तरमीम पर बड़ी सख्त बातें की गई। कहा गया कि जिन लोगों की जानिब से इस तरमीम के हक़ में वोट दिया गया उन्होंने शरीयत की खिलाफ वर्जी की है। अलामा राजा नासिर अब्बास, जैसा कि मैंने कहा, इंतहाई निडर दबंग किस्म की शोहरत रखने वाले सियासी रहनुमा हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जिस तरह बुशरा बीबी पर इद्दत केस बनाया गया, वो बेगैरती तो हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। इमरान खान की बीबी पर जिस तरह के केसेस बनाए गए, क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? फिर उन्होंने कहा कि जिसने भी 27वीं यानी तरमीम को वोट दिया वो कुरान और सुन्नत का बागी है, क्योंकि ताहयात इस्तिस्ना कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। ताहयात इस्तिस्ना देना कुरान और सुन्नत से बगावत है। जो भी कुरान और सुन्नत को मानता है वो किसी को ताहयात इस्तिस्ना नहीं दे सकता। हम यजीद से लेकर आज तक हर जालिम और कातिल के खिलाफ हैं। मुल्क भर में दहशत गर्दी से इंसानी जानें जा रही हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं। पाकिस्तान का आइन अब मुतफिका नहीं रहा, पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा है, जनाजे उठाए जा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। लोटों को साथ मिलाकर पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाली 27वीं तरमीम करवाने वालों पर भी लानत। पाकिस्तान पर हमला हो चुका, 27वीं तरमीम करने वालों पर लानत। इसके अलावा जो तालिबान को लाया, जिन्होंने उनको बसाया, उस पर अल्लाह और उसके रसूल और हम सब की लानत। अदलिया और पाकिस्तान मजलूम है, उन पर ज़ालिमों गासिबों ने कब्ज़ा कर रखा है। मेरे ख्याल में नाज़रीन कराम, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने वो बातें की हैं जो हर सियासी रहनुमा को करनी चाहिए, भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन आवाज़ उठाई नहीं गई। दूसरी जानिब टीएलपी और पीटीआई के दरमियान कुर्बत देखी जा रही है। पिछले दिनों जब मुरीद के सानिया हुआ, टीएलपी के लोगों पर गोली चलाई गई, वीडियोस मौजूद हैं, लाशें गिरी पड़ी हैं, गलियों में सड़कों पर लाशें पड़ी हैं। उस वक़्त पीटीआई तमाम तर इख्तलाफात होने के बावजूद पीटीआई की जानिब से टीएलपी और उनके कारकुनों के खिलाफ होने वाले इस क्रैकडाउन पर भरपूर आवाज़ उठाई गई। उसकी वजह शायद ये भी थी कि माजी में
ان کے جو بھی اختلاف رہے ہوں، نظریے کی تفریق رہی ہو، لیکن جو کچھ 26 نومبر کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا وہ چیز پی ٹی آئی سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے؟ پھر جو مرید کے میں ٹی ایل پی کے ساتھ ہوا وہ ثانیہ 26 نومبر کو بھی سے بھی آگے بڑھ گیا جو مرید کے میں کارروائی کی گئی. اس لیے پی ٹی آئی کی ہمدردیاں اس وقت ٹی ایل پی کے ساتھ تھیں، اگرچہ اس پر بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی، لیکن جب دونوں کی تکلیف ایک جیسی ہو تو پھر وہ ایک دوسرے کے بڑے تیزی سے قریب آتے ہیں. اب ٹی ایل پی کی جانب سے کافی ٹائم کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا، کہا گیا کہ ناجائز حکومت اپوزیشن لیڈرز پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کی گھریلو خواتین تک کو فسطائیت کا نشانہ بنا رہی ہے، یعنی سعد رضوی کے اہل خانہ، عمران خان کے اہل خانہ، ان سب کی کہانی بالکل ایک جیسی ہے. بشرا بی بی ہوں یا سعد رضوی کی اہلیاں ہوں، ان کی والدہ، ان کی بیوی، ان کی بہنیں، ان سب کا حال بھی اس طرح کیا جا رہا ہے جیسے پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ کیا گیا. آگے کہا گیا کہ کبھی حافظ سعد حسین رضوی کی والدہ، اہلیہ اور بہنوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف جیل میں قید خواتین کی کردار کشی کی جاتی ہے، یعنی بشرا بی بی کے بارے میں کہ ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور آپ ان لوگوں کی بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ دیکھیں کہ ایک شخص جو جیل میں ہے، ایک عورت جو جیل میں قید ہے، جو اپنے دفاع میں میڈیا پر آ کر کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ خبیث الفطرت لوگ جو ہیں اس کے بارے میں بیٹھ کر پروگرام کرتے ہیں، ٹھٹھے مارتے ہیں، آرٹیکل لکھواتے ہیں. آگے مزید کہا گیا کہ سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ حکومت کے کہنے پر پاکستان کا مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا اس کردار کشی میں حصہ لیتا ہے اور ایسے گھٹیا پروگرام لائیو نشر کرتا ہے. ترجمان نے واضح کیا کہ تحریک لبیک پاکستان روز اول سے خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے سخت مخالف ہے اور حالیہ کردار کشی کی مہم کی بھی شدید مذمت کرتی ہے. یہ اقدامات حکومت وقت اور مین سٹریم میڈیا کی اخلاقی پستی کی عکاسی کرتے ہیں. میرے خیال میں ناظرین کرام، جب ظلم اور بربریت کا نظام ہو تو ایسے چھوٹے چھوٹے بیانات بھی ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا ہوتے ہیں. کہ ایسے موقع پر جب پی ٹی آئی کے خلاف پوری ریاست کھڑی ہے، میڈیا، سیاسی جماعتیں، ان کے کارکنان، ان کے ٹاؤٹس، ان کے سوشل میڈیا سب خان اور ان کی اہلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہاں ایسی سیاسی جماعت کا یہ بیان دینا جو خود بھی ریاست کے زیر عتاب ہو، کریک ڈاؤن کا شکار ہو، جس کے سیاسی رہنما کا کوئی اتا پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، زندہ ہیں نہیں ہیں، یہ خدشات اپنی جگہ موجود ہیں، ان کا اس طرح کا بیان جاری کرنا بڑا خوش آئند بات ہے. دوسری جانب محمود خان اچک زئی کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے حکومت کو اور کہا گیا کہ اگر 1973 کے آئین کو بحال نہیں کیا جاتا تو اس ملک میں مزید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. یہ ذرا ان کا بیان سنیں. تاریخیں ہم چلیں گی، تاریخیں ہم چلا رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا سیاسی لوگوں پہ یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ یار یہ خود غرض ہے، اپنی بادشاہی کے لیے کر رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں. سپیریئر جوڈیشری کے وہ لوگ جن کی کوئی ساکھ تھی، جن کو باقاعدہ صحیح اور بہترین جج تصور کیا جاتا تھا، انہوں نے استعفے دیے اور اس جذبے سے دیے کہ آئین کی وہ نہیں رہی، سب کچھ سروینٹ کر دیا ہے ایک فرد کے. اور اس میں دکھ کی بات یہ ہے وہ پارٹیاں شامل ہیں جن کا یعنی ہم وہ نہیں ہے کہ کسی کے مثبت کام کو بھول جائیں، جنہوں نے ماضی میں قربانیاں دی. سر، عمران خان کو ریلیف کے لیے اپوزیشن کیا پلان کر رہی ہے؟ عمران خان کا آنا حق ہے. عمران خان ہم چاہیں گے کہ آہستہ آہستہ سلو اینڈ اسٹڈی ہم تحریک چلائیں گے اور انشاءاللہ ہم تحریک اس نتیجے تک پہنچائیں گے کہ پھر گلگت سے لے کر کوئٹہ تک، کوئٹہ سے لے کر لسبیلے تک، خیبر تک ٹریفک جیم ہوگی، ہر جگہ جلسے ہوں گے، ہر جمعے کے دن مظاہرے ہوں گے. اسلام آباد آنے کا کوئی پلان ہے؟ ڈی چوک ہے اسلام آباد اسلام آباد لوگوں کی جلدی ہوتی ہے، اسلام آباد لاسٹ ہوگا. موجودہ حکومت پر مولانا فضل الرحمان بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ چلنے کو کیوں تیار نہیں؟ تو مولانا صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں. مولانا صاحب سیاسی آدمی ہیں، سیاست کو سمجھتے ہیں. ان حالات میں کوئی بھی ذی شعور پاکستانی بغیر تحریک جوائن کیے نہیں رہ سکتا. جی آپ نے سنا، اچک زئی بھرپور طریقے سے تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں. اسلام آباد آنے کے حوالے سے جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہمارا آخری آپشن ہوگا، اور بالکل ٹھیک بات ہے. خان بھی متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پر گولی چلاتے ہیں اور اپنے کارکنوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جانب مریم اور شہباز شریف کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اس کی وجہ آپ کو بنگلہ دیش میں ملتی ہے. بنگلہ دیش میں جب سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے خلاف ٹرائل ٹریبیونل کی جانب سے چلا، آپ کو پتہ ہے گزشتہ روز انہیں سزائے موت سنائی گئی ایک مقدمے میں،
دوسرے میں عمر قید کی سزا سنائی گئی، مزید بھی مقدمات میں سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے قتل عام کا حکم دیا، جو پرامن مظاہرین تھے ان پر گولی چلانے کا حکم دیا، جس وجہ سے 1400 لوگ مارے گئے۔ مقدمہ چلا، ٹریبیونل کی جانب سے ان کو مظاہرین کے خلاف وحشیانہ طرز عمل اختیار کرنے پر مجرم قرار دے کر سزائے موت سنائی گئی۔ اب خبر کیا اس سارے پروسیس میں؟ خبر یہ ہے جو حسینہ واجد کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنی، جو شہباز شریف اور مریم کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے، جو حسینہ واجد کے خلاف شریک ملزم ہے وہ سابق آئی جی پولیس تھے، یعنی بنگلہ دیش پولیس کے سابق سربراہ چودھری عبداللہ المامون شیخ، جو حسینہ واجد کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے، یعنی پولیس کا سربراہ جس نے کریک ڈاؤن کیا، جس نے یہ ساری کارروائی کی، جس کے حکم پر پولیس مظاہرین پر گولیاں چلاتی رہی، وہ حسینہ واجد کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنا۔ اب آپ ذرا پاکستان کے حالات اور کریک ڈاؤن کو دیکھیں، جس طرح پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس کو شامل کیا گیا، ان سے کریک ڈاؤن کروایا گیا۔ اسلام آباد میں سانحہ 26 نومبر اسلام آباد پولیس اور دیگر سیکیورٹی فورسز نے کیا۔ سانحہ مرید کے میں پنجاب پولیس موجود تھی، وہاں آئی جی پنجاب موجود تھا، آئی جی اسلام آباد موجود تھا۔ 4 سانحات اس وقت تک ہو چکے ہیں، ان میں کون استعمال ہوا؟ پنجاب پولیس یا اسلام آباد پولیس کی جانب سے زیادہ آپریشن کیے گئے۔ اگر رجیم چینج ہوا، کل کو حالات تبدیل ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اسی نظام کے اندر سے لوگ ان کے خلاف گواہ بنیں گے، اور اس بار ان کے جرائم صرف کرپشن والے نہیں ہیں، اس بار بڑے سنگین، بڑے خوفناک مقدمات ان کے خلاف بنیں گے۔ اگر حسینہ واجد کے خلاف یہ گواہ آ سکتے ہیں اور اس کی بنیاد پر حسینہ واجد کو سزائے موت سنائی جا سکتی ہے، تو پھر شہباز اور مریم کے خلاف کیوں کارروائی نہیں ہو سکتی؟ تو سوچنے کی بات ہے اگر کوئی غور کرے تو۔ ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔